الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں یہودیوں کی عہد شکنی کو بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ وعدہ توڑتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے حضرت آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وعدہ توڑنا اور وعدہ خلافی کرنا یہ ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت کی ہمیشہ عادت رہی ہے۔ لہذا آپ بے فکر رہیں۔ وعدہ خلافی کرنا یہ عادت ہے، آپ نے پہلے پڑھا کفار کی عادت ہے۔ ایک تو کافر وعدہ توڑتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، اور ایک وہ صلہ رحمی کو قطع رحمی میں تبدیل کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ ان کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ سورہ مائدہ ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ سورہ مائدہ ہے۔ ایمان والو تم اپنا عہد و پیمان پورا کیا کرو، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی مت کرو، جب تم بات کرو تو بات بھی بالکل سچی سچی کرو۔ حق بات کرو، صاف ستھری بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اس لیے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، حق بات کہا کرو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو کڑوی دوائی آدمی استعمال کرنے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں کڑواہٹ ہے، اور وہ شربت اس وجہ سے استعمال نہیں کرتا ہے کہ یہ میرے حلق سے نیچے کیسے اترے۔ لیکن جب وہ استعمال کر لیتا ہے اور اس کڑواہٹ کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر یہی اس کے مرض کے شفا کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ تو حق بات اگرچہ دوسرے کو کڑوی لگے، بری لگے، لیکن آپ نے کہنا ضرور ہے۔ ایمان والے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، اور مومن ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے ہیں، اور مومن سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ مومن جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ مومن وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ المؤمن غر کریم، مومن تو بھولا بالا ہوتا ہے اور مومن تو سیدھا سادہ ہوتا ہے،
اور مومن شریف ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم، اور فاجر ناکارہ بدکردار آدمی وہ کمینہ ہوتا ہے اور بدترین ہوتا ہے، ذلیل آدمی ہوتا ہے، وہ نیچ آدمی ہوتا ہے۔ ایمان والے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور منافق اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مومن منافق کی کتنی نشانیاں بتائی؟ 3۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ دیکھو یہی عادت ہے یہود والی، بنی اسرائیل والی اور مشرکین والی عادت، یہ منافقین کے اندر پائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس ضمانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرنے والا بن جاتا ہے، خائن بن جاتا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ میں خائن نہیں ہوں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صادق اور امین سے مشہور تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور آپ کبھی خیانت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب حضرت کو نبوت ملی تو حضرت نے مشرکین مکہ کو جمع کیا، اور آپ نے ان کو کہا میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے، 40 سال گزارے میں نے۔ تم مجھے بتاؤ 40 سال کے اندر تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ حضرت ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، لیکن آپ نے سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا کبھی، صرف سچ، صرف حق۔ تو رسول اللہ مبارک نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن تمہارا موجود ہے، تم پر حملہ کرنے آیا ہوا ہے، تو تم اس بات کو مان لو گے؟ کہا 1 منٹ ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم۔ جب کچھ لوگوں کو بھیجا اور پہاڑ کے پیچھے دیکھا انہوں نے تو دشمن کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ ساتھی آئے اور اپنے بڑوں کو کہا کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے بندے کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کوئی نہیں ہے، حملہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
لیکن حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن موجود ہے. ان کو حضرت کی بات پر باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، کتنا اعتماد اور کتنا بھروسہ اور کتنا کامل یقین تھا. بندے بھیج کر پتہ کروایا کہ دشمن موجود ہے یا نہیں ہے، اور بندوں نے آ کر بتایا کہ دشمن موجود ہو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن سننا کفار کیسے جواب دیتے ہیں حضرت کو. کہہ رہے حضرت ہم نے بندے بھیجے اور پیچھے انہوں نے پتہ کیا دشمن کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ دشمن آیا ہوا ہے اور حملہ کرنے کو موجود ہے. حضرت ہماری آنکھ غلط ہو سکتی ہے، ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، ہماری آنکھ میں فرق ہو سکتا ہے، نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن موجود ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے. ہماری آنکھ تو غلط ہو سکتی ہے پر آپ کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے تو بالکل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب میں دنیا کے معاملے میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور آپ دنیا کے معاملے میں مجھ پر اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ اور اتنا کامل و اکمل یقین رکھتے ہیں تو پھر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت کے معاملے میں میں آپ سے کیسے جھوٹ بولوں گا؟ پھر دنیا کے معاملے میں میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تو آخرت کے معاملے میں میں آپ سے کیسے جھوٹ بولوں؟ لیکن مشرکین مکہ غصہ ہو گئے اور ابو لہب نے بہت غصے سے کہا تبا لک یا محمد الہذا دعوتنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جملے کہے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے، اور کہا حضرت آپ کے ہاتھ ایسے ہو جائے، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، اس لیے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے. آپ ہم سے یہ اقرار کرانا چاہتے ہیں کہ مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے، اور آپ یہ ہمیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ مبارک کو وہ دکھ اور تکلیف ملا اور حضرت بہت پریشان ہو گئے کہ خدایا میں تو ان کی بھلائی چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ کتنے بے حس ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ اور ایسا معاملہ، اور اپنا چچا ابو لہب وہ ایسا کر رہا ہے. سورہ لہب نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب. محبوب آپ جواب نہیں دیں گے، جواب میں اللہ خود دوں گا. تبت یدا، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور اس کی بیوی کے بھی، ام جمیل، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رستے میں کانٹے رکھتی تھی اور راستہ بند کرتی تھی. تو وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسود راعی کو اس وقت کہا جب اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اسود راعی کو کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لو
آپ کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں مشرکین، یہ ان کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے یہ بکریاں ان کو واپس کرو، یہ پورا ریوڑ واپس کر دو ان کو، اور پھر یہاں آ جاؤ۔ تو اسود رائی نے کہا کہ حضرت وہ تو ہمارے دشمن ہیں، اتنی تکلیف ملی ہے آپ کو ان کی وجہ سے، اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس کرے، مال ان کو واپس نہیں کروں گا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں دشمن کی امانت میں بھی خیانت برداشت نہیں کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کو کہا کہ یہ بکریاں فوراً واپس کرے، جلدی جلدی اس کو واپس کرے، اس تک پہنچائے۔ لیکن یہ حضرات عہد کو اور وعدے کو توڑتے تھے، اور عہد شکنی ان کی عادت بن چکی تھی۔ آگے فرمایا مولوی صاحب کہ یہ لوگ شیاطین کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ جو جادو کے کلمات حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت میں پڑھتے تھے، یہ بھی انہی چکر میں لگ گئے کہ جادو سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، وعدہ توڑا، اس کا کوئی پرواہ نہیں، شیطان کے پیچھے لگ گئے، اور شیطان کی باتوں پر اتنا عمل کیا اور ایسا عمل کیا، اللہ اکبر، کہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ خداوند تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ان کی جو حکومت تھی ہواؤں پر اور انسانوں پر اور جنات پر، یہ جو ان کی حکومت تھی نا، وہ یہ جادو کی وجہ سے تھی، وہ جادو والے کلمات پڑھتے تھے، اس لیے وہ لوگوں پر حکومت کرتے تھے، جنات پر اور ہواؤں پر ان کی حکومت تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، اور حضرت کو بہت زیادہ فکر لاحق ہوئی کہ لوگ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے جادو کی جتنی کتابیں تھیں اس وقت لکھی گئی، وہ آپ نے لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی، تاکہ کوئی اس گند میں نہ پڑے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جادوگروں نے ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو، تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، آپ یہ دیکھ لو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلی ہے، تخت کے نیچے سے نکلی ہے، اور حضرت سلیمان، ہم تمہیں کہتے تھے تم نہیں مانتے تھے، آپ خود یقین کر لو، دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام یہی کتابیں پڑھتے تھے اور یہی جادو ٹونے والا عمل کرتے تھے، نعوذ باللہ، اور آپ لوگوں پر حکومت کرتے تھے۔ اس دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ذرا سی بات نہیں ہوتی ہے کہتے ہم پر جادو ہو گیا ہے، تو لوگ ہماری جادو کے لیے بیٹھے کہ آؤ ہم پر جادو کریں، بس شیشا کا بولے وہ اتابندی جادو شہر، اثرات ہے، گھر پہ اثرات ہے، پکور کے اثرات، پکور کے اثرات نہیں، شکور کے شل کسان بھی، شل کسانوں کے دو منز کئی اتلس منز نہ کئی، نکور کے باثر نہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں اثرات ہے اور ہمارے اوپر اثرات ہے، اور کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔
اور عاملین حضرات بھی ان کا بھرپور فائدہ اٹھا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے اچھی خاصی رقم بٹورنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کبھی ایک عامل کے دربار کا چکر لگاتا ہے اور کبھی دوسرے کے ڈیرے پہ جاتا ہے اور کبھی تیسرے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس جادو لانا ختم سی، بس ڈیر گھٹ جادو دے رہا ہوں۔ جادو تو یہی ہے کہ تو بے نمازی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، ذکر اذکار نہیں کرتا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے، مساجد کا رخ نہیں کرتا ہے، دینی مراکز کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتا ہے۔ یہ جادو ہے نا، سب سے بڑے جادو تو یہی ہے۔ اور جادو کے کوئی سینگ ہوتے ہیں کیا؟ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ وہ انکار کرتے تھے بالکل جادو کا۔ حضرت کو جب کوئی کہتے تھا کہ جادو، تو حضرت بہت سخت غصہ ہوتے تھے۔ حضرت کو کہا آپ پر جادو ہو گیا ہے تو حضرت مانتے نہیں تھے، آخر وقت تک نہیں مانتے تھے کہ کوئی جادو وادو نہیں۔ اور حضرت کہتے تھے یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے، حضرت کہتے ہیں یہ غلط مشہور ہو گیا ہے، اور یہ کفار کا قول ہے قرآن میں، ان قال الذین کفروا ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ کافر لوگ کہتے تھے، یہ کافروں کا کافر لوگ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت ایسے شخص ہیں جن پر جادو ہو گیا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی شان نزول میں بخاری اور مسلم نے کوئی ایسا شان نزول نہیں لکھا ہے کہ جس میں جادو کا ذکر ہو حضرت پر۔ اور کہتے ہیں کہ 2 ٹکے کا جادوگر نہیں ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے۔ کہ آپ اپنی شکل کو دیکھیں اور اپنی بات کو دیکھیں کہ جادو ہوتا ہے۔ جادو اتنا آسان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، اور لوگ فارغ بیٹھے ہوئے جادو اور ٹونے کے لیے کہ ہم لوگوں پر کریں۔ کوئی اتنا فارغ تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر جادو کرے گا، لیکن بس لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ بس جادو اور اثرات اور سفلی اور کالا جادو اور کالا علم اور یہ تعویذ اور وہ تعویذ، بس یہ چیزیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے حالات روز بروز ان کے بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ایک شخص 1-1.5 لاکھ روپے تک لوٹ لیتا ہے، اتنے پیسے ان سے لے لیتا ہے، تو پھر دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ جہاں ایک شخص تھا، اس کا بیٹا گم ہوا تھا، تو وہ کبھی ایک عامل کے پاس جاتا تھا، کبھی دوسرے کے پاس جاتا تھا کہ بیٹا مل جائے۔ وہ بیٹا بہت قیمتی تھا، اس کو مدرسے میں ڈالتا تھا، وہ نکل جاتا تھا، مدرسے سے بھاگ جاتا، پڑھتا وڑھتا نہیں تھا۔ اب اس کی عمر 24-25 سال ہے اور اس کی داڑھی نہیں آتی ہے، اس لڑکے کی داڑھی نہیں آتی، تو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب پڑھ رہا ہے لیکن گھر کے سارے لوگ اس کے مخالف ہیں۔ اب پڑھ رہا ہے لیکن گھر کے سارے لوگ اس کے مخالف ہیں۔ جب آپ کا وقت تھا، ہم آپ کو پڑھا رہے تھے تو آپ تو بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر جا رہا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے۔ کم تعلیم چنند مدرسے نہ قدار شوے رے وس بھاگ پخبل قدارے دوستو مانا شوے رے وس بکڑی ارمان خواہ روز اتری نتری۔ اب وہ ارمان اور افسوس کرتا ہے کہ کاش میں بھی حافظ بن جاتا، کاش میں بھی قاری صاحب بن جاتا، کاش میں بھی اپنے والد کا کہا مان لیتا، اور میں بھاگتا نہیں، ادھر ادھر جاتا نہیں میں۔ تو اس کا والد ہمارا دوست تھا اور بہت پریشان تھا، اور وہ جنید بنگالی کے پاس گیا تھا جو کراچی کا مشہور عامل ہے، اور انہوں نے ہزاروں کے تعداد میں اس سے پیسے لیے تھے اور کہا کہ 24 گھنٹے میں بس بیٹا آپ کا آ جائے۔ اور حضرت کہتے جب 24 نہیں 48 گھنٹے گزر گئے تو میں نے ان کو کال کی اور میں نے کہا کہ حضرت بچہ نہیں آیا ہے، آپ نے کہا تھا 24 گھنٹے میں آ جائے گا۔ اس نے کہا نہیں آیا ہے، میں ابھی عمل کرتا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ یار وہ آ رہے لیکن اس کو شیاطین اور جنات تنگ کر رہے رستے میں، وہ اس سے گھر کا راستہ جو ہے
گھر کے رستے پہ وہ چلتا ہے، وہ اس کے رستے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ادھر چلو، لہٰذا میں ایک اور عمل کرتا ہوں، اس کے لیے اتنے 1000 روپے لگیں گے، آپ یہ پیسے بھیج دو تاکہ جو ہے وہ میں اور عمل کر لوں تاکہ آپ کا بچہ وقت پر گھر آ سکے۔ تو اس نے ہمیں بتایا، میں نے کہا کہ اس کے پاس ابھی پھر نہیں جانا، کہتے پیسے لینے، میں نے کہا پیسے لینے جاؤ گے ایسا نہ ہو کہ واپس نہ آؤ گے، کام وام کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے عاملین ہیں۔ تو اس کو ہم اپنے استاد کے پاس لے گئے، اور استاد جی نے جب دیکھا تو اس نے کہا ہمارے علم میں تو کوئی بھی بچہ دنیا میں نہیں ہے، اور جو چیز غائب ہو گئی تو بس غائب ہو گئی، میری نظر سے اور آپ کی نظر سے ایک چیز غائب ہو گئی نا تو وہ غائب ہے، بس اب اس کا پتہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کنفرم رپورٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، امریکہ بھی نہیں بتا سکتا ہے، امریکی رپورٹ بھی نہیں بتا سکتی ہے، امریکی رپورٹر بھی نہیں بتا سکتا ہے اس کے بارے میں، امریکی رپورٹ کتنی پکی ہوتی ہے، لیکن امریکی رپورٹ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی ہے کہ یہ جو غائب ہونے والی چیز ہے یہ کہاں پر ہے، غائب ہونے والی چیز کا علم صرف اور صرف ایک اللہ۔ اور اس نے کچھ وظائف بتایا اور ان کو کھانا کھلایا اور اس کو کہا کہ بس پریشان نہیں ہو جائے، اگر زندہ ہوگا تو آ جائے گا یہ وظیفہ کرے، اور اگر زندہ نہیں ہوگا تو بس اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اور اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا، بس آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان اکو بکو سندل بکو لوگوں کے پاس جانے کی اور اپنے پیسے اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور 10 دن کے بعد جب میں نے ان سے پتہ کیا تو اس نے کہا کہ بچہ آیا ہوا ہے بس یہاں پر، راغلے ہوئے ہفتہ ہو سوچے راغلے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو پیسے لوٹتے ہیں اور رقم بٹورتے ہیں، اور یہ لوگ اس کے جانسے میں وہ آ جاتے ہیں، لہذا ان لوگوں نے بھی یہی کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں الزام لگایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافر تھے، نعوذ باللہ، اور وہ اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے اور انہوں نے جادو کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ طلبہ خاص طور پر اور لوگ عام طور پر صبح اور شام 3 دفعہ اخلاص فلق اور ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر سے شروع کرے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر کے دم کر دے، کہتے کوئی جادو ٹونا سفلی اس بندے پر اثر نہیں کرے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ صبح اور شام، کہتے طلبہ خصوصی طور پر یہ عمل کیا کرے، اور لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ یہ 3 صورتیں دہرائے صبح اور شام، کوئی جادو وادو نہیں آپ پر۔ اور دوسرے نمبر پر آپ مسواک رکھے، کہتے جس کے جیب کے اندر مسواک ہوگا، جس کے جیب میں مسواک ہو اس پر کوئی جادو کوئی شیاطین کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اور تیسرے بیت الخلاء آنے جانے میں سر ڈھکے رہنے کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، داخل ہونے سے پہلے نکلنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام، اور صاف ستھرے رہے، اور اوراد اور وظائف کا اہتمام۔ گھر کے اندر اثرات ہے، جادو ہے، کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ 7 جمعرات تک بآواز بلند پڑھے، ایک دفعہ، ہر جمعرات کو ایک دفعہ، کہ سارے گھر میں آواز گونجے، اور پھر اس پر پانی دم کرے اور اس پانی کو چاروں کونوں میں چھڑک دے۔ کہتے 7 جمعرات تک کوئی بھی اثر، کوئی بھی جادو ٹونا سفلی وغیرہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا بالکل۔ اور یہ نہیں کر سکتے تو کہتے اذان فجر دے دے گھر کے چاروں کونوں میں، جیسے وہاں پر، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر،
چاروں کونوں میں اذان دے دے۔ اذان سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی اثرات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے فضول بکواسات کے اندر اور خرافات کے اندر نہ آئے اور اپنا ایمان خراب نہ کرے اور جادوئی معاملات میں نہ پڑے، اس لیے کہ جادوئی عملیات سیکھنے میں آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات کلمات کفر اختیار کرنے پڑتے ہیں اور بعض اوقات ایسے عمل اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت، دین، مذہب، مسلک اور اسلام، یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث جادو والے عمل کی حرمت اور اس کے ناجائز ہونے کو بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ناجائز، گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ باقی دم درود اور تعویذات جو صحیح کاموں کے لیے ہو وہ بالکل صحیح اور جائز ہے، اور جو غلط کاموں کے لیے ہو وہ بالکل غلط ہے۔ مولیان صاحبان اتنی بات سمجھ گئے؟ ترجمہ دیکھیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب کبھی اللہ کا رسول ان کے پاس آیا کتاب لے کر اللہ کی طرف سے، ایسی کتاب لے کر مصدق جو تصدیق کرتی ہے، لما اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، تورات، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک طبقہ وعدہ توڑ کر اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے، کأنہم لا یعلمون، ایسا پس پش ڈالتے گویا کہ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کفر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاں کفر کیا؟ تردید کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ یہ کفر تو شیاطین نے کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی کچھ، یہاں تک کہ ان کو کہے نہ جب تک انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش میں، فلا تکفر، پس آپ کفر مت کریں۔ بھائی جادو تو کفر ہے اور ہم تو آزمائش کے طور پر آئے ہیں دنیا میں، تو آپ کفر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نہ سیکھے یہ جادو۔ بعض نے کہا یہ جو یہاں پر ماں نافیہ ہے، یہ ماں جو یہاں پر ہے یہ نافیہ ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یہاں پر یہ ماں نافیہ نفی کر رہی ہے کہ ان فرشتوں پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں اتاری گئی، لیکن ابن کثیر وغیرہ نے اس کی تردید کر دی، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ آزمائش کے طور پر بابل شہر ہے، اس میں دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور دو فرشتوں کو اتارا، ان کے پاس بھی جادو تھا، جادو کا علم تھا ان کے پاس۔ کہتے ہیں مفسرین کہ ان دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اتارا یہ آزمائش کے لیے، اور یہ جو لوگ تھے
جادو سیکھتے تھے اور لوگوں میں جو ہے وہ تفرقہ ڈالتے تھے ان کو آزمانے کے لیے، اور لوگوں کو ایک تو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو جادو کے اندر اور معجزات خداوندی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے جو چیزیں صادر ہوتی ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو ان لوگوں نے کے معجزات کو ان لوگوں نے جادو کہنا شروع کر دیا تھا کہ نہیں یہ تو جادو ہے، ان کی تردید کے لیے کہ جادو میں اور معجزے کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ فرق ہوتا ہے۔ جادو میں اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے لیے ان فرشتوں کو اتارا مفسرین کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تمہارے اخلاق کتنے گرے ہوئے ہیں اور کتنی پستی کے شکار ہو تم۔ فرشتے تمہیں کہہ بھی رہے کہ ہم آزمائش میں ہیں اور تم یہ چیزیں مت سیکھو، اور تم ان فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہو اور ہنس رہے ہو اور ان کے پیچھے لگ گئے کہ نہیں ہمیں سکھاؤ یہ چیزیں، اور ان میں بھی وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ جن سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے، میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے یہ چیزیں ان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیسے بدترین اخلاق ہے تمہارے، یہ احساس دلانا تھا کہ دیکھو خداوند تعالیٰ نے تو ان کو آزمائش کے طور پر بھیج دیا ہے، اور یہ آپ سے کہہ بھی رہے، انکار بھی کر رہے اس چیز کا، پھر بھی آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے اور ان سے وہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں جو کفر کی چیزیں ہیں، اسلام کی چیزیں نہیں ہیں، جس کو دین مذہب اور شریعت نے حرام ناجائز قرار دے دیا ہے۔ آپ وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، آپ اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، یہ آپ کو منع کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ سمجھ گئے کوئی صاحب؟ یہ دو وجوہات کے بنا پر، ایک تو جادو اور معجزے میں فرق ہو جائے تو ہاروت اور ماروت کو بھیجا زمین پر، اور دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل پر ہی آشکارا کرنا تھا یہ بات، اور واضح کرنی تھی یہ بات کہ تمہارے اخلاق کتنے گرے ہوئے اخلاق ہے تمہارے یہاں، کتنے برے لوگ ہیں آپ کو منع کیا جا رہا پھر بھی لگے ہوئے ایک چیز کے پیچھے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مت کرو اس کا یہ نقصان ہے پھر بھی آپ لگے ہوئے۔ یہ بدترین زمانہ لوگوں کے کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس وہ سیکھتے تھے اس سے وہ